یہ جو پیارے آقا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر زمانہ آیا، پھر زمانہ آیا اور آج بھی زمانہ ہے۔ تو پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ کرنی خیر القرون، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد بعد والوں کا، پھر اس کے بعد بعد والوں کا، یعنی پھر وہ کم ہوتا جائے گا۔ تو جتنا پیارے آقا کے زمانے سے پیچھے زمانہ دور ہو گیا، اتنا وہ زمانہ اچھا نہیں ہے۔ سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ جس میں پیارے آقا تشریف لائے، اور خود فرماتے ہیں کہ قرنی خیر القرون، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ دوسری بات یہ، جب اسلام کی تمام باتوں کو مکمل طور پر نافذ کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلامہ، جب یہ اعلان ہوا تو گویا کہ پیارے آقا نے وہ تمام احکامات جو رب نے دیے تھے قرآن مقدس کی شکل میں یا براہ راست جو خالق کائنات نے کلام کیا تھا، ان تمام احکامات کو رب کے حکم کے مطابق پیارے آقا نے جب پہنچا دیا، اس کے بعد یہ نظام جو ہے پھر صحابہ کرام کے ذریعے آگے چلتا رہا۔ اور اس میں جو خلفائے راشدین جس کو کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، چونکہ ہمارے نوجوان آج یہاں بیٹھ کر کے چونکہ سپیکر بڑے بن گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر تو بھرمار ہے، اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کے اپنے دادا کی برائی کروں گا تو کیا اچھا ہے؟ یہ مناسب ہے؟ یا آپ میرے دادا کی برائی کریں گے جو 10 20 50 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں؟ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انتقال کیے ہوئے بندے پر یہاں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر نقائص تلاش کریں، عیب تلاش کریں، ان کی کمیوں کو بتائیں اور بہتان بنا کر کے عیب تلاشی کرا کر کے الزام کے ساتھ میں عوام کو گمراہ کریں۔ سب سے پیارا زمانہ پیارے آقا کے فرمان کے مطابق نبی کا زمانہ، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ، وہ ہے صحابہ کرام کا زمانہ۔ وہ جو احکامات تھے شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے، بالکل بعینہ ہی ویسے ہی جو خلفائے راشدین نے آگے پہنچا دیے، اسی نظام کے تحت کام ہوتا رہا۔ اس کو بولتے ہیں خلافت راشدہ۔ اس میں جو ہے 5 افراد خلافت راشدہ یعنی خلافت راشدہ کے عہدے پر متمکن ہوئے، یعنی تخت پر بیٹھے یکے بعد دیگرے۔ تو وہ 5 افراد جو نظام لے کر کے چلے، بالکل وہی نظام چلایا جو پیارے آقا نے خود چلایا تھا شریعت کا۔ اس میں جو اتفاق اس پر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے زمانے کے بعد اس کی بڑی اور بھی جو ہے وضاحتیں ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ یہ اتفاق ہے بالکل کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، یعنی انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام میں افضل و اعلیٰ، اس لیے آپ کو افضل الرسل افضل البشر کہا جاتا ہے، یعنی کہ انبیاء کے بعد میں جو سب سے بہتر انسان ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر۔ آپ کی خلافت کے بعد میں پھر آئے سیدنا عمر فاروق اعظم، اپنے اپنے ان کے فضائل ہیں، پھر عثمان غنیہ، پھر مولا کائنات آئے۔ یہ 4 ان کو رب کائنات نے جو عظیم عہدے پر جو ہے معمور کیا رب کی جانب سے، گویا کہ یہ اپنا کام انجام دیتے رہے۔ اور جب یہ کام چلتا رہا تو بیچ میں اس دور کے اندر بھی مرافقت، بغاوت، حسد، یہ ساری چیزیں مکمل طور پر جو جنم لے رہی تھی اور کام اس پر ہو رہا تھا۔ یہ جب زمانہ چلتا رہا تو ان خلفائے اربع جو 4 خلفاء ہیں، ان کے فضائل الگ الگ بھی جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد میں جو 5ویں خلیفہ بنے حضرت سیدنا امام حسن، چونکہ امام حسین کے بڑے بھائی تھے امام حسن، وہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے بھی 6 مہینے تک جو خلافت کا کام سنبھالا، منصب پر رہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ فتنے، فساد، منافقت، جھگڑے، لڑائی۔ جب امام حسن نے دیکھا اتنے بڑے یہ جو خلفشار، انتشار، دوریاں، لڑائی، جھگڑے، تو آپ نے بالکل ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، یعنی فتنوں کو مٹانے کے لیے آپ نے آپ کو خلافت سے الگ کر دیا۔ آپ نے وہ عہدہ چھوڑ دیا کہ اب میں نے اس پر نہیں رہنا ہے۔ اسی حدیث پاک کے اندر بھی وضاحت بھی ہے کہ یہ میرا جو نواسہ ہوگا اس کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ امام حسن کے بعد جو خلافت ملی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟
دو غلطیاں. پہلی غلطی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، تو لوگ آج جو ہے شکوک میں ڈالے جاتے ہیں، ان کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں. تو اور سیدنا امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں ان کے تعلق سے غلط باتیں ذہن میں رکھ کر کے زبان سے غلط جملے استعمال کرتے ہیں. یہ ایمان کے خراب کرنے کی یہ بات ہے. اس لیے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت پر بیٹھے تو اس ٹائم جو ہے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود تھے. جب ان کو اعتراض نہیں ہوا تو آج اتنے عرصے کے بعد ہمارے پنچ میں بیٹھ کر کے یا گاؤں دیہات میں جس کو وضو کا پتہ نہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہ بیٹھے امیر معاویہ ایسے تھے ویسے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. یہاں گروپ بندی، یہاں کوئی فرقہ بستی، اپنے ایمان کی بات ہے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر بیٹھے، اس پر خلافت ختم ہو گئی تھی حضرت امام حسن تک، اب یہ امارت آ گئی، ملوکیت یعنی بادشاہت آ گئی تھی. تو وہ کام چلتا رہا. تو امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید. تو یزید جب آیا، اس کا کردار گندا، اس کی سوچ گندی، غلاظت کا مجسمہ، سارے جرائم اور غلائز کا جو ہے مجسمہ اگر کسی کو دنیا کے اندر دیکھنا کائنات نے، وہ ہے یزید لعنت اللہ علی القاضی. اب وہ جب آتا ہے تو اس یزید کی یعنی کہ گندے کردار کی وجہ سے امیر معاویہ پر جو ہے کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. اور پھر امیر معاویہ وہ ہیں کہ جو کاتب وحی تھے، یعنی کہ رب کی جانب سے جو وحی نازل ہوتی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وحی کو لکھتے تھے اور یہ حکم پیارے نبی نے ان کو دیا تھا. اور بھی بہت سی فضائل ہیں آپ کی. اب جب یزید آ جاتا ہے، اس سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی شہید کیا گیا جامع مسجد کوفہ کے اندر. حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا مسجد کے اندر نماز کی حالت کے اندر. اور حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا مظلوم بنایا گیا کہ آپ اپنے گھر کے اندر تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو محاصرے میں لے کر کے جب بلوائی آتے ہیں حملہ کرنے والے، تو اپنے جو ہے حضرت عثمان غنی کے چھت سے کود کے آتے ہیں اور آپ کی داڑھی پکڑ کر کے آپ کو وہاں پر جو ہے شہید کیا. اس ٹائم بھی بڑے صحابہ کرام تھے. اگر اعتراضات پر جائیں گے تو پھر صرف اعتراض ہی ہم کرتے رہیں پوری زندگی کے اندر. ایک جنگ ایسے ہی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، صفین کے اندر جنگ ہوئی ہے، تو وہاں ایسی بھی جنگیں ہوئی جو صحابہ کی آپس میں بھی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم ان جنگوں کے اندر جو ہے طرفداری سے بات نہ کریں، بلکہ ہم وہاں پر کف لسان یعنی خاموشی کا اظہار کریں. ورنہ اگر ہم دیکھیے مثال طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ زوجہ رسول ہیں. اور ایسی زوجہ رسول ہیں ازواج میں سے کہ آپ پر جب تہمت لگی، الزام لگایا منافقین نے اس وقت کے اندر، تو اس الزام کی صفائی کے لیے کلام جو ہے کسی صحابی نے نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر نے بات نہیں کی، کسی صحابی نے نہیں کی، بلکہ پیارے آقا نے بھی نہیں کہا کہ میری بیوی جو ہے بالکل پاک دامن ہے، بلکہ رب نے خود قرآن پاک کے اندر آیات نازل کی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل ان تمام نقائص سے پاک صاف اور پاکیزہ ہیں. سبحان اللہ، وہ ہے عائشہ صدیقہ. ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے فضائل کیا ہیں؟ وہ داماد رسول ہیں اور حیدر کرار ہیں. آپ کو ید اللہ کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے. یہ خیبر کا جو قلعہ ہے فتح کرنے کے لیے پیارے آقا نے اعلان کیا تھا کہ علی کہاں ہے، تلاش کیا تھا، طلب کیا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ علی تو آنکھوں کے بیماری میں، پریشانی میں، آشوب چشم کے اندر گھر کے اندر ہیں. تو آپ نے طلب کیا، بلاؤ. جب بلایا گیا حضرت علی کو تو آپ نے فرمایا، چونکہ پہلے شب کو پیارے آقا نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا جو دوں گا خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے ایسے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ قلعہ ہمیں فتح ہو کر کے حاصل ہو جائے گا. تو سارے صحابہ کرام تلاش کے اندر تھے کہ شاید ہمارا نام آئے، ہمیں علم ملے، ہمیں جھنڈا ملے. لیکن جب سب کے سب موجود تھے، علی نہیں تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پیارے آقا نے طلب کیا تو جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا. آپ جب جاتے ہیں اور خیبر کے قلعے پر حملہ کرتے ہیں، وہ جو خیبر کا قلعے کا دروازہ تھا اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا. پھینکا ہی نہیں بلکہ بہت دیر تک اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے. اور جب اسی دروازے کو پھینکنے کے بعد جب اٹھانا چاہا تو کئی لوگوں نے اٹھانا چاہا، وہ اٹھا نہیں پائے اس دروازے کو.